السلام عليك يا رسول الله. اور اس کے علاوہ بھی ہم لوگ بیٹھ کے کبھی کبھی جیسے کتاب اٹھا لی، پھر ہم میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ کچھ ذہن میں ہوتا نہیں ہے، پوری کتاب پڑھ لی لیکن ذہن اور دماغ خالی رہتا ہے، کچھ پلے پڑھتا ہی نہیں ہے. تو یا ایسا ہوتا ہے کہ کتاب اٹھانے کے لیے جی نہیں کرتا، بس اوقات بہت دن گزر جاتے ہیں لیکن جو درسی کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی کتاب کھولنے کے لیے وہ دل راغب نہیں ہوتا اس جانب. تو اس لیے یہ آج کی جمعۃ المبارک کی برکت سے یہ کتاب میں نے اٹھائی، کیونکہ ہم سب کا یہی حال ہے. تو مطالعے کے متعلق یہ کتاب ہے کہ مطالعہ کیا، کیوں اور کیسے. بھئی مطالعہ کیا ہے، اس حوالے سے ابھی دیکھیں میں بیٹھا ہوا تھا تو آج کے دن تقریباً میں نے اس میں 70 صفحے پڑھ لیے. یعنی کیونکہ ماحول بنیے نا، ماحول کی وجہ سے 70 صفحے پڑھنے کا موقع ملا. اب میں نے کہا یار 70 تو میں نے پڑھ لیے لیکن 70 صفحے تو مجھے کچھ پلے نہیں پڑے کہ یار وہ سارا ہی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. اس کا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ ہم جو بات آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ کو متاثر کر دے، آپ کو اچھی لگے، آپ جیسے دل میں کہ وہاں کیا بات ہوتا ہے نا، کوئی بات ایسے بندہ سن لیتا ہے. جیسے میں نے ابھی آخر میں آپ کو امام محمد بن حسن الشیبانی کی جو کیا کہتے ہیں ان کا جو واقعہ سنایا، امام محمد بن حسن شیبانی کا، وہ کم سویا کرتے تھے. لوگوں نے کہا ایسا کیوں ہے؟ کیا کہنے لگے کہ میں کیسے سو سکتا ہوں، حالانکہ مسلمان ہم پر اعتماد اور بھروسہ کر کے اس لیے مطمئن ہو کر سو جاتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پیش ہوگا تو امام محمد کے پاس جا کر ہم پوچھ لیں گے. تو اگر میں سویا رہا تو پھر دین کا ضیاع ہو جائے گا، ٹھیک نا. تو یہ یعنی ایسے ہوتے ہیں نا، چند چیزیں آپ کو دل پہ لگنے والی ہوتی ہیں، اس لیے آپ ساتھ میں پھر ایک اپنا رجسٹر بنا لیں. یہ بہترین طریقہ ہے، ایک رجسٹر بنا لیں اور وہ آپ کے یعنی آپ مطالعہ کرتے جائیں گے، ساتھ میں آپ کی ایک کتاب بھی ہو جائے گی، صحیح نا. آپ وہ ایک کتاب بھی لکھ لیں گے. تو اس کے لیے کیا کریں کہ وہ رجسٹر جب آپ کے پاس پڑھو، ایسے کوئی اچھا سا بہترین واقعہ آپ کے دل پر اثر کرنے والا آپ نے پڑھا، آپ نے اس کو فوراً لکھ لیا، ساتھ میں اس کتاب کا نام، صفحہ، اس کا حوالہ بھی لکھ لیا. پھر کوئی اور واقعہ پڑھا، کوئی اور ایسی بات پڑھی تو آپ کے دل پر لگے، تو آپ اس کو جب محفوظ کرتے جائیں گے تو آپ کی کیا کہتے ہیں کہ ایک جو میموری ہے، اس میموری میں کافی ڈیٹا جمع ہوتا جائے گا، صحیح نا. وہاں آپ کی کتاب بھی تیار ہو رہی ہوگی، آپ کا ڈیٹا بھی وہ سیو ہوتا رہے گا. اس لیے یہ طریقہ ایک بہترین طریقہ ہے. ابھی اس میں جو چند چیزیں مجھے بڑی اچھی لگی، یعنی 70 صفحات میں کوشش کرتا ہوں وہ چیدہ باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. ایک تو بات یہ کہ مطالعہ، یہ جو مطالعہ ہے اس کا مادہ طلوع ہے، لام عین، نہیں نا، طلع یطلع. تو اب یہ جو طلوع ہے اس حوالے سے لکھا ہے کہ مطالعہ کا مادہ طلوع ہے، اور طلوع کا مطلب ہے پردہ غیب سے عالم ظہور میں آ جانا. ایک چیز چھپی ہوئی ہو اور وہ چھپی ہوئی جگہ سے ظاہر ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں طلوع ہونا. جیسے کہتے ہیں نا طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے عالم غیب میں ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر ہو کر نمودار ہو کر نکل آتا ہے. تو یہ طلوع کا معنی سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کو ذرا دیکھیں کہ کہیں سے چھپے ہوئے سے ظاہر میں آ جانا. اسی طرح چونکہ یہ باب مفاعلہ سے مطالعہ، تو مطالعہ میں ایک خصوصیت ہوتی ہے، وہ خصوصیت یہ کہ جانبین سے کام ہوتا ہے، دو طرف سے، ہے نا. جیسے مقابلہ، تو مقابلہ تب ہوگا نا جب آپ کے سامنے کوئی تو ہو، جب کوئی نہیں ہوگا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا. مناظرہ، سامنے کوئی ہوگا تو آپ اس کو دیکھ کر کچھ بولیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر کچھ بولے گا.
تو مفاعلہ میں اسی طرح مقاتلہ لڑنا، مخاصمہ جھگڑنا، تو یہ سب کب ہوگا؟ جب سامنے بھی کوئی ہو۔ تو اب مطالعہ میں کہتے ہیں کہ یہ جانبین سے کیسے ہوتا ہے؟ جانبین سے اس طرح ہوتا ہے کہ ادھر طالب علم نے اپنی پوری توجہ کتاب کی طرف مبذول کی۔ جب آپ مطالعہ کرنے کے لیے کتاب اٹھاتے ہیں اور کتاب میں آپ دیکھتے ہیں پوری توجہ آپ کی کتاب کی طرف ہوتی ہے، تو ادھر سے کتاب جو ہے نا وہ اپنے فیض و برکات اور انوار وہ آپ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ تو اس طرف سے آپ متوجہ ہوتے ہیں، ادھر سے کتاب متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کو کہا ہے کہ ایک اور انداز سے بھی اس میں دونوں طرف سے وہ کام کا ہونا پایا جاتا ہے، وہ اس طرح کہ کسی کو بار بار دیکھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بھی وہ بس سٹاپ میں بیٹھے ہوئے یا بس میں بیٹھے کسی بھی جگہ جہاں سارے لوگ انجان ہو، اور آپ بار بار ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو، تھوڑا سا ذکر پھر اس کو دیکھ رہے ہو، وہ اپنے دل ہی دل میں سوچے گا یار اس بندے نے مجھے کہیں دیکھا ہے، یہ کوئی جان پہچان والا ہے، تبھی تو مجھے بار بار دیکھ رہا ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ آخر آپ سے پوچھنے میں مجبور ہو جائے گا، اس کی توجہ بھی آپ کی طرف آ جائے گی کہ بھئی آپ خیریت ہے، بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی طرح مطالعہ جب آپ کریں گے اور بار بار کتاب کو دیکھتے رہیں گے تو وہ کتاب کو بھی رحم آ جائے گا کہ یار حضرت صاحب بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں، اب مجھے بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس کو بھی دے دوں، صحیح نا؟ تو وہ کتاب کی طرف سے بھی مہربانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہو گیا کہ مطالعہ